تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد سورہ جمعہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ کہ ایمان والو، جمعے کے دن جب نماز کے لیے آذان دی جائے تو اللہ رب العالمین کی ذکر کی طرف تیزی سے آؤ۔ فاسعوا إلى ذکر اللہ، اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آؤ۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت تجارت وغیرہ کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو کہ یہ تمہارے حق میں، اگر تم جانتے ہو تو پھر یہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف تیزی کے ساتھ آؤ۔ جب نماز مکمل ہو جائے، خطبہ سننے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، پھر تم زمین کے اندر پھیل سکتے ہو، اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، اپنی روزی کمانے کے لیے منتشر ہو سکتے ہو۔ وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، پھر بھی اللہ رب العالمین کے ذکر کو کثرت کے ساتھ، اللہ رب العالمین کو یاد کو، اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ ادا کیا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ جمعے کی فضیلت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بخاری سے مسلم کے اندر، فرمایا کہ نحن الاخرون سابقون یوم القیامہ، ہم سب کے آخر میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے اس جمعے کے دن کی فضیلت کی وجہ سے۔ اور سے مسلم کے الفاظ ہیں کہ جنت میں ہم سب سے پہلے داخل ہوں گے، سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے قبل یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو اللہ رب العالمین کی کتاب ملی تھی ان کو، پھر یہ جمعے کا دن بھی ان کے لیے عبادت کے حوالے سے مقرر ہوا، انہوں نے اس میں اختلاف کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی جمعے کے دن کی، پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں ان سے آگے کر دیا اور یہ ہم سے پیچھے ہو گئے۔ آج کا دن ہمارا ہے، مسلمین کا دن ہے، اور کل کا دن یہود کا ہے، پرسوں کا دن، اتوار کا دن نصارہ کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے پھر ہمیں جمعے کے دن کی ہدایت دی، پھر ان کو ہمارے بعد کر دیا تو ہم ان سے آگے ہو گئے، یہود و نصارہ سے۔ اور اس کی عظمت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بیان کیا، فرمایا ابن ماجہ کے اندر سند اس کی صحیح ہے، فرمایا اللہ رب العالمین کے ہاں یہ جمعے کا دن تمام دنوں سے عظمت والا ہے، فضیلت والا دن ہے، اور یہ تمام دنوں کا سردار بھی ہے۔ اور اس کے اندر 5 خوبیاں ہیں، 5 باتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن، جمعے والے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور جمعے والے دن آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، اور جمعے والے دن آدم علیہ السلام کی موت ہوئی، اور جمعے والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسی گھڑی ہے جس کے اندر کوئی مسلم بندہ اگر نماز پڑھتا ہو، نماز پڑھ کر اللہ رب العالمین سے کوئی دعا مانگے تو اللہ رب العالمین اس کو رد نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو ضرور عطا کرے گا جو کچھ وہ مانگ رہا ہے، اگر سوائے اس کے کہ وہ حرام چیز کا سوال کرے، حرام چیز کا سوال نہ کرے، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ وہ ساتھ بہت چھوٹی سی ہے، بہت تھوڑی ساتھ ہے، کم وقت ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جمعے والے دن قیامت قائم ہوگی، اور تمام اللہ کے مقرب فرشتے، زمین و آسمان، پہاڑیں، ہوائیں، سمندر، یہ جمعے والے دن سے ڈرتے رہتے ہیں، گھبراتے رہتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، اس لیے کہ جمعے والے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اور اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید عظمت کو بیان کیا مستحمد کے اندر، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص جمعے کے دن من غسل وقت یوم الجمعہ،
اور جو شخص جمعے والے دن غسل کرے، سر دھوئے، خوب سر دھوئے، غسل کرے، اور پھر وہ جلدی صبح سویر مسجد روانہ ہو، مشا ولم یرکب، پیدل چلے اور سوار نہ ہو، پھر وہ فدنا من الامام، وہ امام کے قریب جگہ حاصل کر لے، پھر وہ خاموشی سے غور سے خطبہ سنتا رہے اور کوئی لغو حرکت نہ کرے، تو اس کے لیے، اس شخص کے لیے ہر قدم پر، وہ جو پیدل چل کر آیا ہے، اس کے ہر قدم کے بدلے ان کو 1 سال قیام اور 1 سال قیام کا ثواب ملتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا اس کے لیے ثواب ہے۔ یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے، یہ اس کی عظمت ہے، کتنا عظیم الشان دن ہمیں ملا، لیکن شاید ہم اس کی عظمت سے بے خبر ہوں، یا ہمیں خبر بھی ہو، اس کے باوجود ہم غفلت برت رہے ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعے کے دن صبح سویرے پیدل چلتے ہوئے، اگر ہم دور ہیں تو گاڑی کے ذریعے آ سکتے ہیں، لیکن ہم صبح سویرے آئیں تاکہ اپنی مسجد کے اندر آ کر امام کے قریب جگہ حاصل کر لیں اور اس ثواب کو حاصل کر لیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس کے لیے 1 سال قیام اور 1 سال قیام کا ثواب ہے۔ تو اندازہ لگائیے کتنا ثواب ہوگا، اس کے کتنے قدم چل کر وہ آ رہا ہوگا، تو کتنا ثواب ہوگا ان کے لیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی لغو حرکت نہ کرے، خاموشی کے خطبہ سنے اور کوئی لغو حرکت نہ کرے۔ پھر سے مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لغو حرکت یہ ہے کہ ممسل حسا فقط لگا، جس نے کنکریوں کو بھی چھوڑا اس نے لغو حرکت کی ہے۔ تو اس کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ جمعے کو خطبے کو غور سے سنے، یہ نہ دیکھے کہ بیان کرنے والا کون ہے، آپ یہ دیکھیں کہ الفاظ کیا بیان کر رہا ہے، تو آپ غور سے سنیں اور اس خطبے کو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بخاری کے اندر کہ اگر کوئی شخص ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ اور ایک نماز سے لے کر دوسری نماز، بلکہ اس مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز سے 5 نمازیں، ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، یہ بیچ میں مابین جو گناہ صغیرہ ہو جاتے ہیں وہ اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دیتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ثواب کو اور اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ احمد کے اندر ہے صحیح سند کے ساتھ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے، آپ نے سورہ برا، سورہ توبہ کی آیت کی تلاوت فرمائی، سورہ برا کی تلاوت کی۔ ابو دردہ میں سے کسی شخص نے، ان دونوں میں سے کسی نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ سورت کب نازل ہوئی، اس سے پہلے ہم نے اس کو نہیں سنا، کیونکہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھے۔ ابی بن کعب نے انہیں کہا خاموش ہو جاؤ۔ نماز کے بعد ان لوگوں نے پھر پوچھا، ان میں سے کسی ایک نے پوچھا کہ ابی بن کعب جب ہم نے آپ سے پوچھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی، ابی بن کعب نے کہا کہ آج تمہیں کچھ نہیں ملا تمہاری نماز میں سے سوائے لغو حرکت کے جو تم نے کی ہے۔ وہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے سورہ برا، سورہ توبہ کی تلاوت کی، میں نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی تھی، اس سے پہلے ہم نے نہیں سنی۔ ابی بن کعب نے اس وقت کہا خاموش ہو جاؤ۔ جب میں نے ابھی ان سے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں ملا سوائے لغو حرکت کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ابی بن کعب نے سچ کہا۔ لغو حرکت یہ کہ اگر کوئی شخص کسی اپنے ساتھی سے کہے کہ خاموش ہو جاؤ، یہ بھی لغو حرکت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی مساہمت کے اندر کہ جس شخص کے لیے ہر قدم کے بدلے 1 سال نماز کا، 1 سال قیام کا اور 1 سال قیام کا ثواب جو مل رہا ہے، وہ اس شخص کے لیے جو لغو حرکت نہیں کرے اور غور سے خطبہ سنے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم کے اندر کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے، جمعے کو ترک کرنے سے بعد آ جائیں، ورنہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ لوگ غافلوں میں سے ہو جائیں گے، غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ اور ترمذی نسائی کے اندر، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 جمعہ چھوڑ دے، ان کے لیے، ان کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ ہماری مساجد قریب میں نہیں ہے، دور دور ہیں، تو ہم سوار ہو کر آ رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ صبح سویرے آئیں اور مسجد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری سے مسلم کے اندر ہے کہ جمعے والے دن مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے بیٹھتے ہیں، وہ اب لکھتے رہتے ہیں ان لوگوں کے نام جو مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں،
جو سب سے پہلے آتا ہے پھر ان کا نام لکھا جاتا ہے، اس کے ترتیب میں پھر دوسرا آتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے. پھر جیسے ہی امام منبر پر آ کر بیٹھتا ہے تو وہ اپنی کتاب کو رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، پھر وہ بھی خطبہ سنتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا نام لکھوائیں، ہم اس سے پہلے آئیں، جو امام منبر پر کھڑا ہو جائے اس سے پہلے آ کر ہم اپنا نام بھی فرشتوں کے نام رجسٹر میں درج کروا لیں. اس کے مسامت کے صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جمعے کی عظمت کے حوالے سے بیان فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلی گھڑی میں آتا ہے اس نے گویا اونٹنے کی قربانی کی، اور جو شخص دوسری گھڑی میں آتا ہے گویا اس نے گائے کی قربانی کی، اور جو شخص تیسری گھڑی میں آتا ہے گویا اس نے مینڈے کی قربانی یا دمبے کی قربانی کی، جو شخص چوتھی گھڑی میں آتا ہے گویا اس نے مرغی کی قربانی کی، اور جو شخص پانچویں گھڑی میں آتا ہے گویا اس نے انڈے کی قربانی کی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درجہ رکھا، اس لیے کہ ترغیب دلایا کہ ہم سب سے پہلے پہنچے، اونٹنی کے ثواب کو حاصل کر لیں. تو ہم سب سے پہلے آ کر اونٹنی کی قربانی کو پہنچ جائیں تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کر سکیں. اور اللہ رب العالمین نے اس جمعے کی فضیلت اور عظمت کے حوالے سے جو بتایا اور آپ نے سنا، اور آپ بخوبی سے جانتے ہیں کہ جمعے کی جو کیا فضیلت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جمعے کی فضیلت کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری کے اندر، جو شخص جمعے والے دن مسواک کر غسل کرے، سر دھوئے، مسواک کرے، پھر جو گھر میں خوشبو ہے اس خوشبو کو لگائے، تیل ڈالے سر میں، پھر وہ مسجد کی طرف آئے، پھر دو شخصوں کے بیچ میں نہ بیٹھے، جہاں اس کی جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے، یا جہاں جتنی اللہ رب العالمین نے ان کی تقدیر میں نماز لکھی وہ اس نماز کو پڑھ لے، وہ کوئی لغو حرکت نہ کرے، خطبے کو غور سے سنے، تو اللہ رب العالمین ان کے لیے 7 دن ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک مابین جو گناہ ہوتے ہیں چھوٹے صغیرہ وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسے مسلم کے اندر ہے کہ وہ 10 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قول قولی ھذا استغفر اللہ.